وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ لہب آج کا موضوع، کیا ہم ابو لہب کے راستے پر ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ لہب، لفظی ترجمہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہیں کمایا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا۔ سیصلی نارن ذاتا، جلد ہی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی ہوگی مونچھ کی۔ سامعین کرام، سورہ لہب ہے اور اس کا نزول جو ہے وہ مکی دور کا ہے۔ ابو لہب جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، سگا، اور یہ وہ شخص تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جب اس نے خبر سنی تو اس کنیز کو آزاد کر دیا تھا خوشی میں، یعنی بہت خوش ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ۔ اور اس کا گھر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیوار تھی مشترکہ، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھی ظاہری، تو وہ پرتو نبوت آشکارا ہوتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور ان کا اخلاق، جبکہ ابو لہب اس کے برعکس تھا۔ ابو لہب جو تھا وہ انتہائی مالدار اور انتہائی کنجوس۔ مکے میں 4 گھرانے تھے، 4 لوگ تھے جو مالدار تھے، یہ ان میں ایک تھا۔ اور تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں نا، سورہ لہب ہے، اور پھر یہ ہے کہ لیکن کنجوس بھی تھا
اب ظاہر ہے کہ جو کنجوس ہوتا ہے تو وہ اس کے اخلاق بھی جو ہے مختلف ہو جاتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے، اور کیا کہنے رحمت للعالمین کے، ان کے اخلاق تو شروع سے ہی بہتر تھے اور نور نبی ان کے اندر تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا تھی، لیکن جو ان کے کمالات کھلتے گئے انسانیت پر، وہ تو رحم دلی کے تھے اور ہمدردی کے تھے، دوسروں کے کام آتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے وہ پہلی وحی جب آئی تھی نا تو حضرت ختیجہ کو انہوں نے اپنا حال سنایا کہ اس طرح یہ میں تو اپنے آپ پہ ڈر گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کے کام آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے آپ اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بہرحال تو جو میں کہنا مقصود کہنے کا یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ظہور آتے رہے، ان کی ہمدردی کے اور دیگر، تو یہ اتنا اس سے ظاہر ہے کہ وہ تو کنجوس تھا، بخیل تھا، اور جو بھی تھا وہ جو بھی تھا۔ تو بہرحال یہ اچھا، اب اس صورت میں اگر آپ یعنی ہم ابو لہبی کی طرف محدود رہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے کچھ سبق نہ لے سکیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر اس صورت کو ہم نے ابی لہب کے گرد ہی گھماتے رہے تو ہو سکتا ہے ہم اس سے وہ سبق نہ لے سکیں جو لینا چاہیے۔ اصل میں سبق کیا ہے، اس میں میسج کیا ہے، اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے، اور ہمارے لیے اس میں نصیحت کیا ہے۔ ابو لہب وہ شخصیت تھی جو پیغمبرانہ جو دعوت تھی اس کے اپوزٹ چلتا تھا ابو لہب۔ اب ہر وہ شخص مراد ہے جو ابو لہب کے قائم مقام ہے، جو نبوت اور رسالت کے خلاف کام کرے، خلاف زندگی گزارے اور حضور کی دعوت کو تسلیم نہ کرے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں یعنی ابو لہب کے جو اخلاق تھے، اگر کوئی آج ابو لہب بننے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے راستے پر چلتا ہے، یہ دو راستے ہیں سامنے کرام۔ نبوت کا راستہ الگ ہے، وہ تو اللہ کا راستہ ہے، نبی اللہ کے راستے پہ تھے، انک علی صراط مستقیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ نبی اللہ کے راستے پر تھے، نبی کے اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ تو ایک تو نبی کے اخلاق تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ جہاں تک ابو لہب کا تعلق ہے وہ تو سارا دنیا داری کا معاملہ تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم آج ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک تو ابو لہب کا راستہ ہے اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ یہ بات میری آپ توجہ سے سنیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو نصیحت کی بات کر رہا ہوں۔ جو سورہ لہب کے مضامین ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ابو لہب کے گرد ہی یہ صورت، اس کی بیوی کے گرد، بس ظاہر ہے کہ یہ تو ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا غصہ کیوں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو، اور اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمائے اس کے کام نہ آئے، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے، اس کی بیوی بھی، اس کے گلے میں جو ہے وہ رسی باندھی جائے۔ تھوڑا غور کریں سامنے کا، قرآن کے مضامین کو درخواست میری یہ ہے کہ آپ شخصیات تک محدود نہ کریں، یہ تو ایک نصیحت ہے، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے نصیحت لے لے۔ بے مصطفیٰ برسا کہ دیں ہمہ اوست،
گربعو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. اقبال کا شعر ہے، بڑا اچھا ہے الحمدللہ. وہ اس شعر میں کیا بتا رہے ہیں کہ بے مصطفیٰ برساں کہ دی ہمہ است. اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو رسول کے طریقے سے، رسول کے راستے کے ذریعے تم پہنچو گے کہ دین بس یہی ہے کہ دین ہم اوست. گربعو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. اگر تم نہیں پہنچے نبی کے طریقے سے تو تمام پھر بو لہبیست. یہ ابو لہب ہے. اور دیکھیں میں سامعین اکرام، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ میں کوئی مقرر ایسا نہیں ہوں، اور نہ کوئی عالم ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ دین کا علم میں نے مدرسے میں سیکھا ہے بلکہ اپنے استاد سے سیکھا ہے. 36 سال تقریباً میں نے ان سے قرآن پاک کا درس حاصل کیا ہے. تو بس یہ، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ درس میں نے صاحب قرآن سے سیکھا ہے. یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو نعمت ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو یہ ایک یعنی اللہ کا خاص فضل ہے مجھ پہ. اور آپ بھی اگر قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو صاحب قرآن سے رابطہ کریں، صاحب قرآن سے آپ یعنی قرآن سیکھنے کی کوشش کریں. بہرحال دیکھیں سورہ لہب دنیا میں تو یا بو لہبیست ہے اور یا محمد رسول اللہ کا راستہ ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. یا آپ دین کے حق میں ہیں یا دین کے مخالف ہیں، یا آپ اللہ والے ہیں یا آپ نفسانی خواہشات آپ کا معبود ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اگر آپ اللہ والے ہیں تو ظاہر ہے کہ محمد الرسول اللہ کے راستے پر آپ نے چلنا ہوگا. اور اگر آپ محمد الرسول اللہ کے راستے پر نہیں چلتے، یہ دیکھیں بڑی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے ہے. یا تو ہم محمد الرسول اللہ کے راستے پہ ہیں، یا تو ہم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے یا نہیں کیا. ابو لہب نے حضور کی دعوت سے انکار کر دیا تھا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ بڑا بدبخت تھا، چچا تھا حضور کا، لیکن نام لے کے قرآن میں برے نام لے کے یعنی برائی کے لحاظ سے ایک ابو لہب کا نام آیا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں اکثر اوقات صفات کا تذکرہ کرتے ہیں. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا. یہ یہاں بھی جو آیات میں نے پڑھی اس میں ایک شخصیت کا تذکرہ ہے لیکن نام نہیں لیا. یہاں نام لیا ہے لیکن وہ نام ہے کفر کے نشان کا، کافرانہ نظام کا ایک نام ہے. ابو لہب ایک شخص کا نام نہیں ہے، ایک نظریے کا نام ہے، ایک روش کا نام ہے، ایک طرز زندگی کا نام ہے. ابو لہب جو ہے، یا تو ہم نے محمد الرسول اللہ کا راستہ لیا بھائی، ان کا پیغام ہم نے یا تو قبول کر لیا ہے، یا ہم ابو لہب کے راستے پر ہیں. ابو لہب کا راستہ پیغمبر کی مخالفت کا تھا، پیغمبر کو تکلیف دینے کا تھا، پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرانے کا تھا. ابو لہب کا راستہ جو تھا اس کا انجام کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ہر مرد و عورت جو ابو لہب کا ساتھ دے گا، ظاہر ہے کہ اس کی بیوی بھی اس کے راستے پر تھی، وہ بھی رسالت کے مشن کے خلاف تھی اس کی بیوی. اب دونوں جو ہیں
وہ کہاں ہوں گے؟ سیصلی نارن ذات لہب، جلد وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اب ظاہر ہے سامعین اکرام، بہرحال میں مختصر، یہ صورت اتنی مشکل نہیں ہے، بس اس میں ابو لہبیس کا تذکرہ ہے۔ ایک محمد رسول اللہ کا راستہ ہے، ایک ابو لہب کا راستہ ہے، ایک ابو لہب کی روش ہے۔ آج مجھے کہنے دیں کہ ہم ابو لہب کے راستے پر چل رہے ہیں، دین سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، ہم دین کے مخالف ہیں، قولاً نہیں عملاً۔ دین کو ہم نہ قبول کرنا چاہتے ہیں، دین کو ہم اچھا بھی نہیں دیکھتے۔ آپ دیکھ لینا جو شریعت کے مطابق ہو، بھئی داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہم نے بہت دیکھے ہیں داڑھی والے، اور ملا بنا پھرتا ہے، یہ یا ملانی بنی پھرتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ایسی باتیں۔ اپنے بچوں کو ہم محمد الرسول اللہ کے راستے پر ڈالنا نہیں چاہتے، ابو لہب کے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں، ناراض نہ ہو۔ جدید تعلیم جو تاریکی کا منبع ہے، تاریکی کی جڑ ہے، جدید تعلیم، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، روزی کمانے کے لیے آپ سیکھیں، ڈاکٹر بن جائیں، جو بھی بنے، لیکن منزل تو یہ ظاہری تعلیم نہیں ہے، ہم نے تو منزل بنائے ہوئے۔ بچوں کو ہم محمد الرسول اللہ کے راستے پر ڈالنا نہیں چاہتے، ابو لہب کے راستے پر۔ ابو لہب کا راستہ دین کی مخالفت کا راستہ ہے، پیغمبر کو تکلیف دینے کا راستہ ہے۔ اگرچہ ہم حق سمجھتے ہیں محمد الرسول اللہ کو، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، ابو لہب بھی محمد الرسول اللہ کی باتوں کو سچا جانتا تھا، لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا بیٹا تھا، جو بھی نام تھا اس کا، تو ان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں ابو لہب کے، چونکہ آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی تھی 25 برس میں، اور 4 ان کی شہزادیاں تھیں، 2 شہزادیوں کا نکاح دور جاہلیت میں ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا۔ پھر جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا اور رسالت کا منصب سنبھالا، تو ابو لہب نے کہا اپنے بیٹوں کو کہ ان دونوں کو تم نے طلاق دینی ہوگی، ہو گئی طلاق۔ پھر کسی موقع پہ ابو لہب کے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو تمہارے پیچھے لگا دے۔ جو بھی بات تھی، وہ بات ابو لہب نے بھی سن لی۔ یہ لوگ پھر پروگرام ان کا بن گیا سفر کا، تجارت کا، شام کی طرف۔ راستے میں ایک جگہ ایسی آئی کہ ان کو رات ٹھہرنا پڑا، اور وہاں جنگل تھا، ظاہر ہے غیر آباد، جنگلی جانور وغیرہ۔ تو ابو لہب نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو، میرے بیٹے کو قافلے کے درمیان میں رکھنا، بالکل محفوظ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی ہے، اور ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہو کے رہتی ہے۔ تو جیسا یقین ابو لہب کو تھا، اب وہی ہوا۔ پھر قصہ مختصر یہ کہ وہی ہوا کہ رات کو ایک بھیڑیا آیا اور اس کو اچک کے لے گیا، اس کو چیر پھاڑ دیا، اور کسی کو کچھ نہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح اس کو یقین تھا، اس طرح تو ہمیں بھی یقین ہے۔ میں اس بات کا یعنی معترف ہوں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر کوئی شک نہیں ہے، ان کے سچے ہونے پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو پیغام ہے اس پہ ہمیں شک ہے۔ جیسا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے محمد، انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ سچے ہیں، لیکن جو آپ تعلیم لائے ہیں،
اس کو ہم جھٹلاتے ہیں. تو ابو جہل ناراض نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ اس بات، یہ تو ہم بھی ابو جہل کی طرح اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اے محمد آپ سچے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس میں کوئی ہمیں شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جو دعوت ہمیں دے رہے ہیں ہم اس کو ٹھکراتے ہیں. اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اسے منزل بنانا چاہتے ہیں. ہم تو ہمیں دنیا محبوب ہے، دنیاوی عہدے، رتبے، پیسے، ٹکے، عورتیں، پلاٹ، یہ وہ. تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم ابو لہب کے راستے یا ابو جہل کے راستے پر چل رہے ہیں. یہ سمبل ہے، یعنی یہ آیت جو ہے، یہ سورہ مبارکہ ایک سمبل ہے. آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے محمد رسول اللہ کی دعوت کو قبول نہ کیا تو باقی جو بھی راستہ ہے وہ ابو لہب کا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اور ابو لہب کے راستے پر جو چلے گا اس کا انجام یہ ہوگا جو کہ اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا یعنی ہلاک، ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو. وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا، اس کے بیٹے بھی تھے، جوان بیٹے تھے، اور مال، امیر تھا تو، لیکن اس کا مال کام نہیں آئے گا. یہ میسج ہمارے لیے بھی ہے کہ جو کچھ ہم کما رہے ہیں، جس چیز کے لیے اپنی زندگانی کو ہم نے وقف کر دیا ہے، جو کچھ ہمارا کمایا ہے، کیا کرایا ہے. ایک شوگر مل لگا لی میں نے، اور 2-3 ڈپارٹمنٹ سٹور بنا لیے. ہر بڑے شہر میں میرا ایک بنگلہ ہے، لیکن یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. اس کے کوئی کام نہیں آئے گا. اس کا مال، اس کا انجام آپ کو دیکھ لیں کہ بدر کے جنگ کے لیے سارے گئے، لیکن وہ کنجوس تھا. ایک آدمی اس کا مقروض تھا، اس نے کہا میں تم سے قرض معاف کر دوں گا، تم میری جگہ چلے جاؤ. تو جنگ کو بھی نہیں گیا. تو بہرحال یہ جو مال اور اولاد، انسان دیکھیں گھمنڈ کس چیز پہ کرتا ہے، یہ بھی تو آپ سوچیں نا. میری بڑی پوزیشن ہے. اب پاکستان میں بڑی پوزیشن والے لوگ ہیں، لیکن جن کو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو آپ کی طرح ہیں. ظاہر ہے کہ آپ نے تو اپنے سے لوگوں کو بڑا بنایا ہوا ہے. پاکستان کا تو نظام، مطلب یہ تو آپ کو معلوم ہے سامنے کے نام، اس میں کیا ہو رہا ہے. اسلام تو نہیں ہے، برائے نام مسلمان ملک ہے، برائے نام. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی ابو لہب کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور آپ اسی راستے پر چل رہے ہیں. آپ سے میری مراد ہر وہ شخص جو محمد رسول اللہ کی دعوت کو حقیقی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ابو لہب کے راستے پر ہے. لیکن جس مال اور دولت اور اقتدار اور اختیار پہ آپ کا بھروسہ ہے، یہ آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور آپ کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا اگر آپ ابو لہب کے راستے پر چلتے رہے. دیکھیں میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، ذاتی خواہشات کا راستہ اور دنیاوی مفادات کا تابع ہونا، یہ تو ابو لہب کا کام تھا. بخیل ہونا، کنجوس ہونا، مال و جان کو اللہ کی راہ میں نہ لگانا، یہ ابو لہب کا کام تھا. تو آپ ہوں یا آپ کی بیوی ہو، اگر وہ بھی اس راستے پر چلے گی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ جلد ہی وہ سیسلا نارن ذات لہب. لہب کہتے ہیں شعلے کو، بھڑکتا ہوا شعلہ، جو جلتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی کو بھی. حمالۃ الحطب،
جو ایندھن سر پہ اٹھائی پھرتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، وہ آزاد نہیں ہوگی، وہ گرفتار ہوگی، اور مضبوط رسی میں، اس کو گردن میں مضبوط رسی ہوگی۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہ آیا اس کا مال اس کے اور جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات اللہب، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو ایندھن لکڑیاں سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔